اس کی بلیف چینج ہوئی، اور اس کے بعد جو 20,000 بندہ آیا جنہوں نے یہ ریکارڈ توڑا، ان کو پتا تھا کہ جب وہ سٹارٹنگ لائن پہ کھڑے ہوتے تھے دوڑنے کے لیے تو ان کو پچھتاوا ہوگا، تو صرف ان کاموں میں آپ کو پچھتاوا ہوگا جو سٹیپ آپ نے لیے ہی نہیں تھے۔ انسان کا ایک بلیف سسٹم ہے، جو بلیف سسٹم جس کو آپ عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، انسان کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے اور انسان کو ریئلائز کراتا ہے، انسان کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کس کام میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کس کام میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بلیف سسٹم ہے، یہ بلیف سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان کو مسلسل اپنی زندگی میں فیلئر ملتے ہیں، جب انسان مسلسل ناکام ہوتا ہے، یا اپنے ارد گرد حالات میں، اپنے ارد گرد ماحول میں انسان لوگوں کو ناکام ہوتے دیکھتا ہے، تو اس کا یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو یہ منوا لیتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کسی بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا وہ کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا وہ اچھی ریلیشنز نہیں بنا سکتا، یا وہ لوگوں میں فٹ ان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ اس بلیف سسٹم کو چینج کرتے ہیں تو آپ کی پوری دنیا چینج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1954 سے پہلے پوری دنیا میں ایک بات یہ مانی جاتی تھی کہ 4 منٹ سے پہلے کوئی انسان بھی 1 میل کا سفر دوڑ کر طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کامن بلیف سسٹم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس ریکارڈ کو دیکھا اور توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ توڑ ہی نہیں سکے، اور انہوں نے یہ ذہن میں بلیف بنا لی کہ یہ سب لوگوں کے لیے امپاسبل ہے، سب لوگوں کے لیے یہ ناممکن ہے کہ 4 منٹ کے اندر کوئی بھی انسان 1 میل کا فاصلہ طے کر دے۔ پھر ایک بندہ آیا جس کا نام تھا راجر بینسٹر، اس نے اس ریکارڈ کو توڑا۔ 3 منٹ 29.14 سیکنڈ میں اس نے یہ 1 میل کا سفر طے کیا۔ لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے ریکارڈ توڑنے کے بعد آج تک 20,000 بندے یہ ریکارڈ توڑ چکے ہیں، اور ان ریکارڈ توڑنے والوں میں ہائی سکول کے بچے بھی شامل ہیں۔ اس میں کیا چینج ہوا؟ کیسے ممکن ہوا؟ کیسے راجر بینسٹر نے وہ ریکارڈ کو توڑ لیا؟ اس کی بلیف چینج ہوئی، اور اس کے بعد جو 20,000 بندہ آیا جنہوں نے یہ ریکارڈ توڑا، ان کو پتا تھا کہ جب وہ سٹارٹنگ لائن پہ کھڑے ہوتے تھے دوڑنے کے لیے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم سے پہلے ایک انسان اس ریکارڈ کو توڑ چکا ہے، اس لیے ہم بھی اس ریکارڈ کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ چینج ہوا، یہ بلیف سسٹم۔ لیکن جب یہ بلیف سسٹم بیمار ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر انسان چھوٹے سے چھوٹے کاموں کو ڈیلے کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اور جب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے تو آپ کا ایک سٹیپ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے۔ آپ اس دنیا پہ اگر غور کریں، ہوائی جہاز کا سفر ممکن ہونے سے پہلے، جب ہوائی جہاز نہیں تھا، 2 بھائی جن کا نام رائٹ بردرز تھا، انہوں نے دنیا کو کہا ہم آپ کو ہوائی جہاز دینے والے، تو لوگوں نے ان کے سامنے ہنسنا شروع کر دیا اور ان کو اتنا ڈیگریڈ اور اتنا ذلیل کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جہاز بنائیں گے، ہم ہوا میں اڑ سکیں گے، یہ کیسے پاسیبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کمپلیٹلی اس بات کو ڈینائی کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر رائٹ بردر نے جب وہ بنایا اور انہوں نے پاسیبل کر کے دکھایا کہ ہاں یہ ہوا میں اڑنا ممکن تھا، اور ہم نے ممکن کر دکھایا۔ ٹیلی فون ایجاد ہونے سے پہلے، موبائل فون ایجاد ہونے سے پہلے، اگر ہم غور کریں تو جب گرہم بیل نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ میں ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کرنے جا رہا ہوں، یا میں ایک ایسا طریقہ متعارف کروانے جا رہا ہوں جس سے آپ مسافت میں دوسرے ملکوں میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے آپ بآسانی ریچ کر سکیں گے، ان سے بات چیت کر سکیں گے، تو یقیناً لوگ ان کے اوپر ہنسے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ پاسیبل ہے، ہیومن آئیز نے آج سے پہلے یہ ریولوشن دیکھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس کو پتا تھا، ودن ایک بلیف تھی،
ایک عقیدہ تھا، ایک سسٹم تھا جو اس کو کہہ رہا تھا کہ گرہم تم کر سکتے ہو۔ آپ بھی اپنی زندگی میں جس جگہ پر بھی اسٹک ہیں، جس بزنس پر بھی اسٹک ہے، جس میں بھی آپ فیل ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مان لیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، لیکن کم از کم آپ یہ تو مان سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے۔ اگر ہم میں سے ایک انسان کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ انٹرویو جس میں آپ فیل ہوئے تھے، دوبارہ تیاری کریں، دوبارہ انٹرویو دیں، آپ پاس ہو جائیں گے۔ وہ بزنس جو آپ نے شروع کیا تھا جس میں آپ فیل ہو گئے، دوبارہ ٹرائی کریں، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی پرابلم ہماری زندگی میں آتی ہے، جب ہم اس کو ایک بلیف بنا لیتے ہیں کہ یہ ناممکن، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، اس طرح کی جو سٹرونگ تھنکنگ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، صرف وہ ایک یہ جو عقیدہ ہے اور یہ جو امپاسبلٹی ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، صرف وہ ہمیں روک کے رکھتی ہے کہ ہم اپنی ڈیزائر تک یا ہم اپنی خواہش کے مطابق جس طرح کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں گزار سکتے۔ لیکن جب آپ یہ مان لیں گے کہ یہ پاسبل ہے، اس وقت آپ جب دوبارہ محنت کریں گے تو اسی چیز میں آپ دوبارہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، ایک بچہ میٹرک میں 6 دفعہ فیل ہوا، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے یہ نہیں کہا یہ امپاسبل ہے، اس کو پتا تھا کہ جب دوسرے میٹرک کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 7ویں دفعہ پاس ہو گیا۔ بی اے کی میں ایک اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں، 9 دفعہ فیل ہوئی، 10ویں دفعہ ان کو کامیابی ملی ہے، کیونکہ انہوں نے ذہن میں یہ نہیں بٹھایا کہ یہ امپاسبل ہے۔ اگر وہ ذہن میں جس مومنٹ میں آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ میرے لیے یہ ناممکن ہے، میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں یہ سپیچ نہیں کر سکتا، میں یہ بزنس نہیں کر سکتا، میں یہ جاب حاصل نہیں کر سکتا، میں کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا، میں اپنے خوابوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور دشمن پھر آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ وسوسے ڈال دے اس کے بعد اور آپ مان لیں کہ امپاسبل ہے، اس کے بعد گیم ختم، چاہے وہ فرسٹ ٹائم فیل ہونے کے بعد ہو۔ لیکن اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کے بعد نہیں مانا، سیکنڈ دفعہ ٹرائی کی ہے، فیل ہو گیا، پھر کیا، ایک اور دفعہ ٹرائی کر۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جب بھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر اور ان کاموں کے اوپر افسوس نہیں ہوگا جس میں آپ فیل ہوئے تھے۔ اگر آپ کو افسوس یا آپ کو پچھتاوا ہوگا تو صرف ان کاموں میں آپ کو پچھتاوا ہوگا جو سٹیپ آپ نے لیے ہی نہیں تھے، جو کام آپ نے شروع ہی نہیں کیا تھا۔